لیکن جو ہمیں میسر ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، آنے والے دور میں شاید یہ بھی نہ رہے کہ حضور پاک نے فرمایا اول ما یرفع العلم، سب سے پہلے علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا بموت العلماء، علماء فوت ہوتے جائیں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ قاری بہت ہو جائیں گے لیکن علم والا کوئی نہیں۔ ہر مسجد میں اب دیکھیں ماشاءاللہ قاری موجود ہیں، ایک ایک جگہ 2 2 4 4 8 8 قاری، لیکن علم نہیں۔ عالم خال خال ڈھونڈو تو شاید کوئی مل جائے۔ آج کل کسی عالم کا ملنا جو ہے وہ جوئے شیر ہے، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی جس کو عالم کہا جاتا ہے، میرے جیسے تو بہت ہزاروں پھرتے ہیں، ڈکے بھاولتے ہیں، جو عالم ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا، مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو پورے حرم میں تقریباً 70 یا 80 علماء کا حلقہ ہوتا تھا اور ایک سے ایک بڑھ کے چوٹی کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑھ۔ اور سارے اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ 5 بجے دکانیں بند، سب حرم میں آ جاتے، مغرب کی نماز حرم میں پڑھتے، کسی نہ کسی عالم کے درس میں بیٹھ جاتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ایک طواف کرتے، طواف کر کے سیدھا گھر جاتے، اور راستے میں ہی رات کے کھانے کی چیزیں خرید لیتے، چونکہ عرب رات کا کھانا شوق سے نہیں کھاتے، رات کو بس کوئی سمولی لے لی، کوئی جبنہ لے لیا، کوئی زیتون لے لیا، کوئی زیتون کے اچار کے دانے لے لیے، کوئی حلاوہ طحینہ لے لیا، بس یہ 2 4 چیزیں لے کے ایسے 2 4 نوالے کھا لیے۔ یہ دوپہر میں غدا جو ہے نا یہ پورے شوق سے کھاتے۔ اچھا ان کا ناشتہ بھی ایسے شوق کا نہیں ہوتا، بس یہ صرف ایک روٹی جو ہے نا بڑے شان سے کھاتے ہیں، غدا جسے کہتے ہیں، یعنی ظہر کے بعد کھاتے ہیں۔ ہماری طرح یہ 12 بجے بھی نہیں کھاتے، یعنی نماز کے بعد یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی ہوگا کھائے گا شوق سے۔ تو اس لیے یعنی پورے حرم بھرے ہوئے، مدینہ منورہ میں جائیں ایک ایک حلقے کے اندر چوٹی کے علماء بیٹھے ہوتے تھے۔ اب آہستہ 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 کم ہو گیا ہے، الحمدللہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ محرمین جو ہیں بڑے علماء ہیں۔ اسی طرح جو مجمع الفقہی ہے اس میں بڑے علماء ہیں، اسی طریقے سے حیہ کبار العلماء ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ لیکن اس دور میں تو ان کے اساتذہ تھے نا، ان کے استاد پڑھایا کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنات میں بھی لوگ بڑے بڑے اونچے مقام کے گزرے ہیں، اور اب بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ جن ختم ہو گیا، اب بھی جن ہیں، وہ بھی قیامت تک رہیں گے، انسان بھی رہیں گے، جن بھی رہیں گے۔ اچھا اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا جنات جنت میں جائیں گے؟ ہاں جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے، بس اللہ ان کو دنیا میں نہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن لا شک فی ذالک ان کی جنتیں الگ ہوں گی، انسانوں کی جنتیں الگ ہوں گی، اور اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جنات جو ہیں ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، ان بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی ان کی ہوتی ہے، تو ان میں توالد بھی ہے، تناسل بھی ہے، ان میں علم بھی ہے، تعلم بھی ہے، اور اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے المرجان فی احکام الجان، اس میں اس نے سارے وہ واقعات ذکر کیے ہیں جب جن حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ اگر کبھی انسان پہ تکلیف آئے یہ بھی امتحان ہے، اور کبھی اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، طاقت دے، دولت دے، مال دے، یہ بھی امتحان ہے۔ اسی لیے ایک دن سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے صحابہ میں، فرمانے لگے کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔
فرمایا پہلے ہمارا امتحان ہوا تھا کہ بھوک تھی، شدت تھی، قحط تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مکے والے رہنے نہیں دیتے تھے، صرف کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا، وہ بھی امتحان تھا، لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا اب اللہ نے ہمارا امتحان لیا آسانیاں دے کر کے، مال غنیمت سے بیت المال بھرے پڑے ہیں، مال غنیمت ہے، اموال ہے، تجارت ہے، اب یہ امتحان ہے۔ فرمایا اس میں مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ایک امتحان ہوتا ہے، یاد رکھو، مصیبت کا، شدت ہے، بیماری ہے۔ دیکھا نہیں کئی اللہ والے اولیاء اللہ کی زندگی ویل چیئر پہ گزر گئی، کئی اولیاء اللہ جو ہے وہ ساری زندگی بیماریوں میں مبتلا رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، چھوٹے نہیں، بڑے اولیاء اللہ، اور اتنی ان کی عبادت تھی۔ ہم نے جو دیکھا ہے نا جی، بڑے تو خیر بہت بڑے ہوں گے نا، حضرت قاری فتح محمد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، نابینا تھے، استاد القرآ تھے۔ اب آپ کے ملک میں جتنے قاری ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اچھا، اور قرآن کے ساتھ اللہ نے ایسا ان کو عشق دیا تھا کہ ہر وقت زبان پہ قرآن جاری تھا، اور آپ نماز بھی پڑھتے رہتے، 4 شاگرد قرآن سنا رہے ہوتے، ایک ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، سب منظر سنا، وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی سن رہے ہیں، جہاں کوئی غلطی کرتا پھر وہ سنبھل جاتا۔ میرے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کیا، میں گاڑی چلا رہا تھا، تو حضرت میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو قرآن پڑھتے 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 کبھی میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتے، اور خاص نیند، خراٹے والی نیند آ رہی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند کھلتی نہ، جہاں قرآن کی آیت چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنا شروع کر۔ عجیب لوگ تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کتنے بڑے لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ معذور ہیں، ویل چیئر پہ، ہمیشہ نماز صف اول میں، مجال ہے کبھی صف اول چھوٹی ہو، اور اس کے بعد ان کا جو عمرہ ہوتا تھا نا جی، یہ ہمارے عمرہ نہیں رہا، ہمارے تو تماشے ہیں نا، یہ بس بھاگے ہوئے گھنٹے میں عمرہ ختم، نمازیں بھی ختم، صفا بھی ختم، طواف بھی، وہ عمرہ کرنے ایک ایک عمرے میں 5-5 6-6 گھنٹے لگتے تھے۔ صفا پہ کھڑے ہیں، وہ دعا مانگ رہے، تو کھڑے ہیں، گھنٹہ لگ گیا، دعا مانگ رہے۔ میں جب وہ طواف کر رہے ہوتے تھے نا، تو میں حرم شریف میں کبھی کبھی پڑھا کے میں بھی چلا جاتا طواف میں، تو میں ساتھ جاتا، میرے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ رہے تھے، میں بڑی مشکل سے ایک چکر ان کے ساتھ بھگتتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کندھا نکال کے بھاگ جاتا، بس آہستہ آہستہ چل رہے۔ ایسے لوگ کہاں سے لے آئیں گے؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے۔ ایک دن میں درس دے رہا تھا، نیچے درس ہوتا تھا جہاں کنکریاں بچھتی ہیں باب العمرہ کے سامنے والے پلاٹ میں، میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں کھڑے ہیں، لوگوں کے بھی جیسے آپ بیٹھے آپ کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک شیطانی وسوسہ آیا، میں نے کہا دیکھو آج حضرت احسان لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ میں پھر کہوں گا مکی صاحب کو تمہارا درس میں نے بھی سنا تھا، تو یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے اتنی دور ہیں، میرا درس کیا سن رہے ہیں بھائی؟ یہ خیال ہے، انسان ہے نا۔ دوسرے دن صبح کو جب میں طواف کے لیے گیا تو حضرت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حضرت کل آپ جو حدیث مبارک پڑھ رہے تھے ایک دفعہ پھر پڑھے نا۔ میں نے پڑھی، انہوں نے کہا حضرت آپ نے ترجمہ تو غلط کیا ہے، اس کا ترجمہ تو یوں نہیں ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے یوں لکھا۔ مجھے سمجھ آئی کہ میرا اصلاح کی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے نہیں سنا، میں نے سنا، تیری غلطی بھی پکڑی۔ میں نے دوسرے دن درس میں کہا شاگردوں سے کہ بھی کل جس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، صحیح ترجمہ یہ بات کسی نے جا کے حضرت قاری صاحب کو کہی۔ اچھا، وہ درس میں اعلان کیا، کہا، انہوں نے کہا جی خود کہا کہ میں نے کل غلط پڑھایا تھا۔
کہتے ہیں ہاں بھائی یہی علماء کی شان ہوتی ہے۔ اچھا اب دعا کر لو، عصر کے بعد سے جو بیٹھے دعا کرتے ہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، یہ دعا کر رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آتے، اچھا پھر مکی صاحب کی دعا کر لو، کچھ رہ گئی دعا، پھر شروع ہو گئے، عشاء ہو گئی۔ اچھا اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، فرمایا یہی تو عالم کی شان ہے۔ وہ عالم نہیں ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، البتہ چالاکی کرتے ہیں کہ آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی نہیں لکھتے، مانتے نہیں ہیں۔ یہ علم کی تو شان یہی ہے کہ ہے میں نے غلطی کی، کیونکہ غلطی کرنا ہی تو انسان کا کام ہے، غلطی نہ کرے تو پھر فرشتہ نہ بن جائے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا۔